میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم لوگ کلام اقبال میں اس بات پر تھے کہ علامہ کہتے ہیں کہ میری جو محبت کی امید تھی کہ کبھی مجھے محبت وہ پوری نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے ان کے کلام میں وہ تاثیر اور دلکشی نہ پیدا ہو سکی، مگر اب اسی کے برعکس وہ آگے کلام میں کچھ بیان کرتے ہیں کہ مگر آتی ہے نسیمیں چمن طور کبھی، سمتے گردوں سے ہوائے نفس حور کبھی۔ کہتے ہیں مگر آتی ہے نسیمیں چمن طور کبھی، تو کہتے ہیں کہ مگر کبھی کبھار نسیم صبح کی ہوا کو کہتے ہیں کہاں سے آتی ہے؟ چمن طور، نسیمیں چمن طور کبھی، صحیح ہے؟ تو چمن طور کا مطلب ہوا کہ طور کا باغ، اور طور کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کبھی کبھار جہاں پہ محبوب حق کا جلوہ ہوا تھا وہاں سے کبھی کبھار ہوا آتی ہے، سمت گردوں سے ہوائے نفس حور کبھی، اور کبھی کبھار آسمان کی طرف سے کس چیز کی ہوا آتی ہے؟ نفس حور کبھی، یعنی جو پورے جو سانس لیتی ہے کبھی کبھار اس کی ہوا آتی ہے۔ اور دیکھا جائے دونوں چیزیں ان میں ایک طلب دکھا رہی ہیں، جنت کی ایک خواہش بھی دکھا رہی ہیں اور محبوب حق کی بھی ایک خواہش دکھا رہی ہیں، جس سے ان کی کلام میں وہی ایک غم کا عالم پیدا ہو جاتا ہے۔ چھیڑ آہستہ سے دیتی ہے میرا تار حیات، جس سے ہوتی ہے رہا روح گرفتار حیات۔ کہتے ہیں چھیڑ آہستہ سے دیتی ہے میرا تار حیات، یہ جو اوپر باتیں بیان ہوئی تھی یہ ان کا تار حیات یعنی زندگی کا جو تار ہے انہیں چھیڑ دیتی ہیں، یہ پھر سے کوئی نغمہ جو ہے ان کے اندر اجاگر کرتی ہیں جو ایک پرتاثیر اور دلکش ہوتا ہے۔ انہی چیز کی طلب کی وجہ سے جو پہلے شعر میں بیان ہوئی ہے ان میں غم پیدا ہوتا ہے اور ان کا جو تار حیات ہے اسے پھر سے چھیڑ دیتی ہیں، پھر سے ان کے کلام میں کوئی دلکشی اور تاثیر پیدا کر دیتی ہیں، جس سے ہوتی ہے رہا روح گرفتار حیات۔ کہتے ہیں اسی چیز سے، اسی غم سے کیا ہو جاتا ہے؟ جو ان کی روح ہے وہ گرفتار حیات سے آزاد ہو جاتی ہے، یعنی یہ زندگی قید ہے روح پہ، جو جسم میں قید ہے اس چیز سے آزاد ہو جاتی ہے اور ایک بلندی کی طرف جا سکتی ہے۔ جس طرح رفت شبنم ہے مذاق رم سے، میری فطرت کی بلندی ہے نوائے غم سے۔ کہتے ہیں جس طرح رفت شبنم ہے مذاق رم سے، رفت کہتے ہیں بلندی کو، شبنم کہتے ہیں جو اوس پڑتی ہے صبح اگر آپ اٹھیں نا تو گھاس گیلی ہو رہی ہوتی ہے، اسے شبنم کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جس طرح رفت شبنم ہے، جو شبنم کی بلندی ہو کس چیز سے؟ مذاق رم سے، رم کہتے ہیں بھاگ جانے کو، اڑنے کو، صحیح ہے؟ تو کہتے ہیں جو شبنم کی جو بلندی ہے وہ کس وجہ سے؟ اڑ جانے کے شوق سے، بھاگ جانے کے شوق سے، کیونکہ جب شبنم اڑتی ہے تو یہ پھر دوبارہ آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ میری فطرت کی بلندی ہے نوائے غم سے۔ پہلی بات نے کیا بیان کیا کہ جو رفت ہے، جو بلندی ہے شبنم کی، وہ بھاگ جانے کے شوق سے، اور میری جو فطرت کی بلندی ہے، جو میں ایک بلند مقام پہ گیا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میری فطرت کی بلندی ہے نوائے غم سے، وہ جو غمگین نغمہ ہے، وہ جو ان کے اندر غم کی کیفیت ہے، وہی بات جو ہے ان کی فطرت کی بلندی کا باعث بنی ہے۔ اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے ہمیں جرات مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح علامہ خود کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور غیور، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ شکریہ۔